إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. خشک پتوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک پتوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تو اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. مون اگر تھوڑا دل مطمئن ہو جائے کہ دل کرے درود پاک پڑھ لو، ذرا محبت نہیں کوئی، پھر درود پاک پڑھ لو. اب آپ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول عربی، کونین کے والی، خسر و خوبہ، سیاح لامقام، نازش ہر دو جہاں، حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی پروقار رونق محفل پاک و سلسلہ محفل میلاد جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور جن احباب نے آج کی یہ پروقار محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین اور دنیا بہتر فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل میں آنے والوں، پہلا جملہ آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں، اگر سمجھ آئے گا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیت کی جو تفسیر ہے، میں نے آیت پڑھی آپ حضرات کے سامنے، وہ آسان لفظوں کے اندر پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے. دنیا کا سب سے نکما، غریب، حقیر اور کم تر شخص ہے وہ جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار نہیں ہے. دنیا کا گیا گزرا یا انسان ہے وہ جس کے دل میں سیدہ جناب مخدومہ کائنات کے والد کا محبت نہیں ہے، سرکار کا عشق نہیں ہے، اور اسی کائنات کا سب سے امیر ترین شخص، سب سے عزت والا، جس کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کیا جانا چاہیے، وہ شخص ہے جس کے دل میں حسنین کریمین طیبین شریفین نیرین شمسین قمرین کے نانا جان محمد عربی کی محبت موجود ہے. سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہے. رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے احکام لے کر معراج کی رات اس دنیا کائنات پر تشریف لے کر آئے، اور آپ نے چند ماہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب چہرہ انور کر کے نماز ادا فرمائی. یہودی ایک گزرا پاس سے، اس نے دیکھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین تو نیا لے آئے ہو، قرآن تو نیا لے آئے ہو، اسلام تو نیا لے آئے ہو، قبلہ آج بھی ہمارے والا رکھا ہوا ہے، تو قبلہ کیوں نہیں بدل لیتے؟ اسی طرف تم بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ یہودی کا صرف تانا دینے کی دیر تھی. آقا نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضری دے گئے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ اس جانب ہے تو بیت المقدس اس جانب ہے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. سرکار اگر اس طرف چہرہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ بھی پیچھے ہے. سرکار نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھائے، سرکار نے لب نہیں کھولے، صرف دل میں خیال آیا کہ یا اللہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ یہ جو ہمارے پیچھے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یہ خیال بھی دل میں تھا، یہ خیال بھی ذہن میں تھا، اور اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا. اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے محبوب، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. پیارے محبوب، اب جس طرف آپ اپنا رخ جانا موڑ لیں گے کعبہ اس طرف ہی
سمجھانا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے ہم لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور سبھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں. لفظ ہے قبلتن، یہ جو عربی لینگویج کو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ہم نے اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا تھا. ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے اسم، اور ایک نکرہ ہوتا ہے. میرے استاد محترم جناب مختار صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر، انہی کی بدولت آج ہم یہاں اسٹیج پہ بولتے ہیں. اگر استاد کسی کی بھی دعا نہ ہوتی تو آج ہم اسٹیج پہ نہ بولتے. یہ بھی موجود ہے جنہوں نے ہمیں معرفہ نکرہ پڑھایا اور جن کے گھر میں کھڑا ہو کے آج سبق سنا رہا ہوں، اس گھر سے میں نے قرآن پڑھا ہے. ایک جملہ یہاں پہ صرف کہنا چاہوں گا. حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا، حضور باقی لوگ امام ہیں اور آپ امام اعظم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس مقام نے آپ کو امام بنایا؟ میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ میں فقہ جانتا ہوں اس لیے امام ہوں. میرے امام نے یہ نہیں کہا میں علوم قرآن کا تعارف جانتا ہوں اس لیے امام ہوں، بلکہ میرے امام نے ادب پہ بات ہی ختم کر دی. فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے استاد کے مقام کی طرف کبھی ٹانگیں پھیلا کے نہیں سوتا. اس مقام کی وجہ سے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. جو شخص چاہتا ہے عزت ملے، جو شخص چاہتا ہے مقام ملے، خدا کی قسم والدین کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ کے استاد کا ہے، اس کی عزت کیا کریں. بہرحال آئیے، قبلتن جو لفظ ہے نا، اس پہ ہے دو تنوینیں، دو زبریں ہیں. دو زبر ہو اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو پیشیں ہو اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیریں ہو اس کو بھی تنوین کہتے ہیں. عربی کا قاعدہ ہے تنوین نکرہ کی علامت ہے، پہلے اسم کی علامت پھر نکرہ کی علامت ہے. لفظ قبلتن پہ دو تا کے اوپر دو زبریں. رب بتانا یہ چاہتا ہے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے لیے خانہ کعبے کو خاص نہیں کیا. قبلتن پہ دو زبریں ہیں اور وہ ہیں نکرہ کی، اور آپ بھی جانتے ہیں نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے. معرفہ ہو تو پھر خاص ہوتا ہے. جس طرح اگر کوئی شخص کہے لاہور تو سمجھ میں آتا ہے لاہور ایک ہی ہے. جو آٹھے دن چاہے گا بھی نواں لاہور بھی ہے تو وہ نواں لاہور ہے، لاہور پڑھنا تھوڑی ہے یار. لاہور ایک ذہن میں آئے گا. کوئی کہتا ہے قرآن پاک، قرآن ایک ہے، اس کے سوا دوسری کتاب کوئی نہیں ہے. اگر کوئی عام سے لفظوں میں کہہ دیتا ہے کتاب تو یہ نکرہ ہے. اب سمجھ نہیں آئے گی کس کتاب کی بات کر رہا ہے. سائنس کی بات کر رہا ہے جناب، ریاضی کی بات کر رہا ہے، اردو کی بات کر رہا ہے، کس کی بات کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا. لفظ قبلتن نکرہ ہے. رب بتاتا ہے یہ لفظ پیارے محبوب تیرے لیے عام ہے. آدم آئے کعبہ میری مرضی کا، موسیٰ آئے کعبہ میری مرضی کا، عیسیٰ آئے کعبہ میری مرضی کا، ابراہیم آئے کعبہ میری مرضی کا، اسماعیل آئے کعبہ میری مرضی کا، یعقوب آئے کعبہ میری مرضی کا، یوسف آئے کعبہ میری مرضی کا، نوح آئے کعبہ میری مرضی کا، شیس آئے کعبہ میری مرضی کا. لیکن محبوب فَلَا نُوَلِّ جَنَّكَ قِبْلَتً تَرْضَاهَا، جس طرف تو موڑے گا کعبہ بھی وہی بنے گا. جس طرف رخ تو موڑے گا، جس طرف رخ تو موڑے گا کعبہ بھی وہی بنے گا. خاص نہیں کیا رب نے خانے کعبے کو، نہیں کہا تھا کہ پیارے محبوب یہ آپ کا قبلہ ہے. قرآن کی آیت کو سمجھیے نا تو وہاں پہ لفظ خانہ کعبہ ہے ہی نہیں، وہاں پہ لفظ ہے صرف قبلہ. تو قبلہ کہتے ہیں جو آپ کے آگے ہو، جس کی طرف آپ چہرہ کریں. تو قبلہ ہم سے کوئی پڑھا ہے تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں جناب قبلہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لفظ قبلہ ہے یعنی پیارے محبوب جس طرف آپ چہرہ کرنا چاہیں گے وہی ہم جناب علی خانہ کعبہ بنا دیں گے. یہ رسول اللہ کی شان ہے. یہی چہرے والے آقا، یہی پیاری صورت والے آقا، جن کی صورت آسمان میں اٹھے تو کعبہ بھی تبدیل ہو جائے، جن کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھے اور ساتھ انگلی اٹھ جائے تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں تو بچپن میں ہی ایمان لے آیا تھا پیارے محبوب. سرکار نے پوچھا چاچا جی وہ کیسے؟ کہا آپ جھولے میں آرام کر رہے تھے، آپ کا یہ ننا ننا گورا گورا پیارا سا ہاتھ مبارک یہ آپ کے جھولے سے باہر نکلا اور باہر نکل کے انگلی شہادت والی آسمان کی جانب گئی. آسمان کی جانب آپ کی انگلی اٹھی. اب آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اب جب آپ کی انگلی اٹھ کے چاند کی طرف جاتی، اگر انگلی دائیں جاتی تو چاند دائیں چلا جاتا، اگر انگلی دائیں جاتی تو چاند دائیں چلا جاتا. یا رسول اللہ میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ جس کے بچپن کا کھلونا چاند ہو، جس کے بچپن کا کھلونا چاند ہو، اللہ جانے جب جوان ہوگا اس محمد کو پھر اب کتنی شان عطا فرما دے گا. یہ سرکار ہے. صرف میں نے 2 روایتیں پڑھنی اور گفتگو کو سمیٹنا ہے.
پہلی روایت مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اور اس روایت کو الشمامۃ الامریہ فی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مولوی نہیں ہے، مولوی بھی دوسروں کا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، نواب حسن خان بھوپالی لکھتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک شخص رہتا تھا، خود نماز شخص تھا، مثال کے طور پہ اپنی ہی تعریف اپنے منہ سے کیا کرتا تھا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر اس وقت جڑا میک اپ سی نا وہ لگاندا اپنے ہتھاں دے اوپر چہرے دے اوپر لگا لیندا تے لگا کے نا شیشے دے اگے کھلو کے کہندا میں تے بڑا ہی سوہنا ہاں، میرے تے ہتھ بڑے سوہنے ہیں، میری باڈی بڑی سونی ہے، میرے پیر بڑے سوہنے نے، اس طرح دی نا خود تعریفاں کردا اپنی۔ اچھا وہ ایک دن تیار شیار ہو کے کپڑے پا کے کروں باہر نکلیا، بڑی توجہ نہ جملہ سننا، جدو او نکلے نہ کروں باہر تے ادھروں او نکلے جدی خاطر اپنے کول کائنات سجائی ہے۔ ہن ذرا سوچ جدو سونے دے نال سونے دا مقابلہ ہو رہے سمجھ آئی؟ وہ اپنے گھر سے نکلا، ادھر آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، رستے کے اندر جیسے ہی اس نے آقا کو دیکھا نا تو وہی شرمندگی کے مارے مارا گیا، کہنے لگا چلیا تو ہون تک کتھے پھردا رہا ہے، اصل حسن تے اے وے، اصل سونا تے اے نے، تو آج تک کتھے پھردا رہا ہے سی کافر، سرکار دا دیوانہ ہو گیا، ہون جتھے جتھے سرکار نے جانا انہیں پیچھے پیچھے، سرکار علیہ السلام بازار جا رہے ہیں تو انہیں بازار دے کونے تے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے بس سرکار کو دیکھی جانا، سرکار کو دیکھی جانا، سرکار کو دیکھی جانا، سرکار نے آ کے گھر میں دعوت اندر نماز پڑھنی، کدی اس کندھے پیچھے لوگ، کدی اس کندھے پیچھے لوگ، کدی ادھر لوگ لوگ کے سرکار نو تکنا، چند دن گزرے، حالے صرف ایک ہفتہ گزریا، اللہ تبارک و تعالیٰ دا آرڈر آیا، پیارے محبوب مکے سے آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما دیے، آپ یہاں سے ہجرت فرما دیے، سرکار علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما گئے، حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہاں صدیق پاک کی ایک بات سن لیجئے، سرکار جب گئے نا معراج پر تو سرکار علیہ السلام کے حدیث مبارکہ شاہ عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب مدارج النبوت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں جیسے ہی سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ قدم رکھا نا تو وہاں پہ آواز آ رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، سبحان اللہ، انہیں بھی تو ہم دسنا پڑھنا بھی تو اسی کتے سبحان اللہ کہنی ہے تو کتے چپ رہنا ہے۔ جیسے ہی قدم رکھا سرکار نے تو حضرت ابوبکر کی آواز آ رہی تھی، سرکار وہاں پہ چونک گئے، تعجب ہوا، سرکار کو حیران ہو گئے، سرکار نے پوچھا، سرکار علیہ السلام فرمانے لگے پیارے اللہ، عرض کی تھی یا رب العالمین کیا میرے تو پہلے اتھے حضرت ابوبکر بھی آ گئے نے، کیا صدیق پاک بھی میرے تو پہلے آ گئے نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سونیا ایتھے تے جبریل بھی نہیں آ سکتا، ایتھے تے میکائیل بھی نہیں آ سکتا، ایتھے تے اسرافیل اسرائیل بھی نہیں آ سکتا، سونیا ساری برائی تھلے رہ گئی ہے، آج صرف میرا اور تیرا میل ہونے والا ہے، آج میرا اور تیرا صرف میل ہونے والا ہے۔ یا اللہ پھر ہے صدیق پاک دی آواز، اچھا تسی بھی جان دو جڑی آواز پہلے سنی ہوئی ہوئے تو بندہ وہ دوبارہ سنے تو پتہ لگ جانا ہے فلانے دی آواز ہے، سبحان اللہ، کیا یا رب العالمین پھر صدیق پاک دی آواز کتوں آ رہی ہے؟ کہ اللہ نے کی فرمایا ہون سن مقام صدیق اکبر، کسی پان فروش کو کیا پتا ہو صدیق اکبر کیا ہے، سبحان اللہ، بول ذرا بول سنی بول، 40 سال شانے سے آپ سنیے تو ہون بھی نہیں بولنا تو بولنا کہنے لے کسی پان فروش کو کیا پتا صدیق اکبر کیا ہے، اور جناب علی کسی اس کو کیا پتا جس کی زبان ہی تقیے سے شروع ہو، جس کا کلام ہی جھوٹ سے شروع ہو، اور وہ تو صدیق وہ ہے۔ سن رب کیا فرماتا ہے، فرمایا پیارے محبوب یہاں پہ صدیق نہیں آیا بلکہ ہم نے سوچا کہ مصطفیٰ کو وہ تحفہ دیا جائے جو مصطفیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، جو مصطفیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، تو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ابوبکر کی آواز تھی، ابوبکر کی آواز تھی، یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علی شان ہے۔ یہ صدیق پاک نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ سرکار ہجرت فرما گئے، اور یہ عاشق اب جب اس کو پتا چلا اب گلی بازاروں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ میرے آقا کس طرف گئے، سرکار کدھر چلے گئے ہیں، جن کے چہرے کی طرف دیکھ کے صبح کرتا تو وہ کدھر گئے ہیں،
جن کے چہرے کی طرف دیکھ کے شام کو گھر جاتا تھا وہ کدھر گئے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ جدوں عشق دی ڈونگی سٹ لگے نا پتہ پھیری لگ جائے جناب کی پاوے کے لیے سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عقل والا بیچارہ پیچھے رہ جاتا، حقیقت بات ہے یہ۔ میں کوئی اور عشق کی بات نہیں کرتا، وہ عشق کی بات کرے جو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، ان کا بن کے دیکھ یہ دنیا ہی تیری نہ بن جائے تو پھر کہنا۔ وہ فرماتے ہماری طرف ایک قدم چل، اگر یہ دنیا 10 قدم تیرے پیچھے نہ چل جائے تو پھر کہنا۔ اس عشق کی بات کریں، اب وہ عشق رولا رہا ہے انہیں۔ اور کسی عاشق نے بڑا پیارے انداز گل کی تھی سی نا، عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ پورا ویکھدا، جتھے چوندا چکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ یہ عشق کی منزل ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، اے بیچارہ پیچھے پیچھے لوگوں کو پوچھدا پھرے، اچھا اینو نام نہیں پتا ایسی سرکار دا، ہے سی کافر نوجوان سی، اتنی توجہ کدی کیتی نہیں سی۔ اچھا تسی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام دعویٰ نبوت کرن اور کوئی نام نہ جانے دی وجہ کی سی؟ دی وجہ میں دسدا، مکے دے بڑے بڑے جڑے کافر سی نا، او نکے نکے بچے نوں سمجھاندے سی، اوئے کوشش کریو محمد نوں کدے دیکھ نہ لیو، سبحان اللہ، انہاں نوں دیکھ نہ لینا۔ اچھا چلو جے تہاڈی نظر پے بھی جاوے نا تے تسی کوشش کرو کہ انہاں دی نظر نہ تہاڈے تے پے جائے۔ علماء نے دی وجہ لکھی ہے کہ یہ کرتے کیوں سی؟ انہوں نے پتا سی جڑا محمد پاک نو دیکھے یا تو پھر اپنا رہندا ہی نہیں ہے، تے جنہوں محمد دیکھ لے رہندا وہ بھی اپنا نہیں ہے، جنہوں سرکار دیکھ لے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اچھا اے بندہ ان بیچارہ لوگوں کو پوچھتا پھر جی وہ سونی صورت والے کتنے نے، وہ سرکار کتنے نے؟ انہوں پتا چلے کہ سرکار ٹر گئے مدینے، یہ واپس کر آیا تے کہا رہا کہ اپنی ایمان کرنے لگے، اماں جی میں مدینے جانا ہے، مدینے دا عاشق بول، اماں جی میں مدینے جانا ہے۔ والد کا کوئی نہیں ایسی، چاچا آیا تو چاچے نے آ کے کہا خدا دا خوف کر، میرا سارا بزنس، میرے اونٹ بکریاں جتنا بھی مال تجارت ہے سارے دا سارا تیرے سپرد ہے، اور تو چھوڑ کے مدینے جان کی گل کر رہے ہیں، خبردار اگر مدینے کا نام لیا۔ انہیں بڑے جرت مند انداز میں جواب دیتا، انہوں نے کہا چاچا او پیا تیرا سارا کاروبار میں مدینے جانا ہے، او پیا تیرا کاروبار میں مدینے جانا ہے۔ ہون سن چاچے دا دوسرا دا، چاچے نے کہا وہ دیکھ اللہ کے بندے ذرا خیال کر، مکان میں دیتا، چھت میں دیتی، کھانا میں دیتا، بزنس کرن دا طریقہ میں تینوں دسیا، تجارت کرن دا طریقہ تینوں میں دسیا، اونٹ میں دیتے، بکریاں میں دیتیاں۔ سنو ساشق دا جواب کہ چاچا او واڑے پرے پے نے اونٹاں نال، او واڑے پرے پے نے بکریاں نال، یہ سارا اتھے رہ جانا لیکن میں مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے۔ تیسرا داؤ او دے چاچے دا، او دے لباس کی طرف دیکھ کے آیا، کہنے لگا کہ دیا میاں ذرا غور کر، کیسی عجیب عجیب پھریوں میں گلاں کردا ہے، مدینے جانے کی گلاں کردا، تو اتھے کی لین جانا ہے؟ اگر مدینے جانے کی گل کی تو یاد رکھی جڑے تیرے تن تے کپڑے نے یہ میرے دیتے ہوئے، تیرے پیروں دے وچ جڑی جُتی ہے یہ میری دیتی ہوئی ہے۔ فوراً دوڑ کے دروازے دے پیچھے گیا اور ماں کو کہنے لگا اماں جی کوئی کپڑا سڑ دیو میرے واسطے۔ ماں نے اپنا دوپٹہ اتاریا، اتار کے پتر وال سڑیا، پتر نے 2 ٹکڑے کیتے، ایک دن تہ بند بنیا، دوسرا کپڑا اپنے گل دے وچ پا لیا، باہر آ کے کہنے لگا چاچا چک کپڑے چک جُتی میں مدینے جانا ہے، چک کپڑے چک جُتی میں مدینے جانا ہے۔ چاچا لا جواب، چاچا خاموش ہو گیا۔ والدہ نے ایک سوال کیتا، بڑی توجہ میں گفتگو سنا، وہاں پوچھنے لگی کاکا اے دس اوتھے اپنا ہے کون ہے، اے دس اوتھے جانن والا کون ہے، اوتھے پہچانن والا کون ہے، تم مدینے کرے کول جانا ہے؟ کہ انہیں ہاتھ جوڑ کے کیڑی گل کی تھی؟ میں تو شیر دے انداز دسنا چاہنا، آج کے رسول دی روح کانپی اور بڑی پیار اور محبت نال کہنے لگا عرب دے وچ سونا ماہی وسدا ہے، عرب دے وچ سونا ماہی، پنجابی دا شعر ہے، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی اردو ہے، بزرگاں نو معافی ہے، بیماراں نو معافی ہے، نوجواناں نو کوئی معافی نہیں۔ سرکار دے ملاد دی خوشی سارے ہی کرن آئے ہیں، کلے مولویاں بیچارے ٹھیکہ تے نہیں چکا بھی سپیکر تے یہی بیچارے بول دے رہن، تسی بھی روٹی حلال کرا کرو تو اونچی بولو عرب شریف چ سونا ماہی وسدا ہے،
شریف اپنی آواز سنو آواز سنو عرب شریف سونا ماہی بسدا ہے عرب شریف عرب شریف سونا ماہی بسدا ہے اپنا دیس ٹھکانا سونا شہر مدینہ بسدا ہے اپنا دیس ٹھکانا سونا شہر مدینہ اب آوے جی بکار کہنے لگا وہاں وہ رہتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کو مدینے والا جانتا ہے حضرت شاہ عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب مدارج النبوت جلد نمبر 1 فارسی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے وہ وہاں پہ لکھتے ہیں کبھی کبھی پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں اجنوں سے اپنی زبان چڑھے کار گئے ہیں کدی کدی پوکرال بھی آندہ تو کدی کدی رجیاں بھی آندے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جس میں آواز پیٹ چوندی حضرت شاہ عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ نے روایت لکھی وہ فرماتے پیٹ کی آواز پیٹ سے نکل کے کان تک بعد میں پہنچتی ہے مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی ہے مدینے خبر پہلے پہنچتی ہے جس کا جی چاہے آئے روایت دکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے روایت کا حوالہ دکھانے کی ذمہ داری ہماری ہے اچھا بہرحال وہ عاشق چلا اپنے گھر سے نکلا آپ بھی جانتے ہیں صحرا کا علاقہ ہے عرب کا اور تپتی ہوئی دھوپ ہے جسم پہ کپڑے موجود نہیں ہے وہ ایک تہبان باندھا ہوا ہے اور گلے کے اندر ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے ننگے پاؤں مکے سے نکل کے مدینے کی جانب چل رہا ہے چلتے 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 سفر کرتا ہوا یہ عاشق مدینے میں پہنچا لوگوں سے سرکار کے اس آستانے کا پوچھ رہا ہے جس آستانے سے ہر عزت دار کو عزت ملتی ہے عزت ملتی ہے اللہ کی قسم ہے سبحان اللہ جتنی مرضی تسبیحیں پھیر لو جتنی مرضی نمازیں ادا کر لو جتنی مرتبہ مرضی درس نظامی کر کے علامہ فہم مفتی شیخ الحدیث شیخ القرآن محقق محقق مجدد جو مرضی بن جاؤ اگر سرکار دے درد ادب نہیں تو خدا دی قسم پلے کاکھ بھی نہیں ہے ادب کے ساتھ زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وہ چلتا چلتا آیا نا مدینے میں کہ مدینے دے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ یار مکہ شریف دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایک سونی صورت والا ایک پیاری صورت والا ایسی صورت والا کہ جنہوں بندہ دیکھتے ہی رہ جائے وہ سفر کر کے چل گئے تو کتھے موجود نے لوگوں دسیا فلاں جگہ چلے جا مسجد وچ سرکار بیٹھے ہوئے نے وہ آیا مسجد نبوی دے گیٹ تے سرکار مسجد دے بالکل سامنے تشریف فرمانے نے صحابہ دا جمع غفیر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین سکھا رہے ہیں دروازے وچ کھڑا ہو کے انہیں چیخ مار کے آکھیا یا رسول اللہ بازو کھڑا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے سرکار نے بازو کھول دیتے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو او میرے مکے والا دیوانہ آ گیا ہے او میرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی او میرے مدینے والا میرے مکے والا عاشق آ گیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ تے کھڑے ہو کے بازو پھیلائے مقدر دے ناز کر اور جدے واسطے کوئی ایم این اے نہیں کوئی ایم پی اے نہیں کوئی وقت چودھری تے چیئرمین نہیں کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی وکیل نہیں بلکہ وہ ہاتھ کھولے جدے ہتھاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دیاں چابیاں عطا فرما دیا وہ سونا ہاتھ کھولے سرکار نے بازو پھیلائے بازو پھیلا کے فرمایا او میرے عاشق او میرے دیوانے آجا آکے میرے سینے نہ لگ جا آجا آکے اللہ دے یار دے سینے نہ لگ جا ہون سرکار علیہ السلام دے سینے دے نہ لگیا ہویا ہے سرکار نے اپنے بازوان دے اندر لیا نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے سینے نہ لایا کہ عاشق روندہ جا رہا ہے آنسو بہاندہ جا رہا ہے اور اپنی زبان دے اندر بازبانے حال کہہ رہا ہے بھلے بوئے
مارے آگے سرکار اپنا درد شمارے اچھا ادھا نہیں ہونا تسی بے شمار روایتاں سنیاں سرکار دی بارگاہ کوئی کافر گیا عاشق گیا دیوانہ گیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا روایت والے پوری نہیں ہوئی اے ذہن چ رکھا جائے سرکار دی بارگاہ آ کے مسلمان ہو گیا ہن تنہائی ہے تے سرکار نالا مجمع تے سرکار نالا جنگل تے سرکار نالا مسجد تے سرکار نالا غزوہ تبوک دا وقت آ گیا آیا سرکار دی بارگاہ وہی عاشق نام میں نہیں شلائنڈ تے تانوں دسدا ہے عاشق سرکار دی بارگاہ چاہتے آج کیا کی ذرا لفظ سنو آ کہنے گا یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ میں غزوہ تبوک چ جاواں میری تلوار کافران دے خلاف اٹھے اور اسلام دے حق چ اٹھے میری تلوار نال کافر جہنم دے اندر جان یا رسول اللہ میں لڑدا لڑدا تواڈے دین تو قربان ہو کے شہید ہو جاواں میرے لیے دعا فرما دو اچھا اتنے ایک جملہ یاد رکھنا ادھر صحابی دا عشق ہے میدان جنگ دے وچ سونے کولوں دعا کرا رہا ہے کہ دعا فرماؤ میں جا کے شہید ہو جاؤں بڑی معذرت نہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خصوصاً ساڑھے جڑے سٹیج والے حضرات نے نعت خان حضرات اور میں میرے سمیت خادم سمیت خطبہ حضرات پتہ نہیں ساڑھا عشق اور ساڑھی غلامی رسولی صرف محفل چاہ کے جاگ دیئے یقین نال دسو نا ذرا بندے او اسی پیچھے تک بیٹھے ہیں اے حق دی گل ہے اسی ہن کی کریے اسی آپ مجبور ہاں نہ کریے تو کل اللہ تعالیٰ نے سانوں بھی پڑھنا دل دے اندر اس لئے بندے اپنے آپ فیصلہ فرماؤ بھی مسیحتوں کی عشاء دی نماز پڑھ کے کنے آئے ہیں بڑی معذرت نال صرف اسی عاشق محفلوں تک کیا یار صرف اسی نعرے مارنے نے اے خدا دا واسطے ہاتھ جڑے نے اے جدا محفل آباد کر دیو اللہ دے گھر بھی آباد فرما دے حضرت سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے وقت دے غازی آج اگر مسلمان ملک پریشان حال ہے آج مسلمان ملک اگر انگریز دا بالکل جڑا ہے وہ شاگرد بن کے وہ ہتھاں تے چل رہا ہے یاد رکھنا سلطان ایوبی فرماندے نے او مسلمانوں جدن تہاڈا فجر دا مجمع نہ ہویا جنہ جمعے والے دیہاڑے ہوندا ہے اللہ دی قسم مسلمانوں تسی سارے کامیاب ہو جاؤ سارے کامیاب ہو جاؤ گے فجر ویلے ساڈی مسجد خالی زور ویلے ساڈی مسجد خالی اثر ویلے ساڈی مسجد خالی اثر ٹائم ساڈی مسجد خالی عشاء ویلے ساڈی مسجد خالی اے صرف نمازاں واسطے یار بیچارے کلے علماء ہی رہ گئے نے کلے اور رہ گئے نے جنہاں نے صرف نماز پڑھانی ہے صرف انہاں تے فرض ہے اللہ دا نام ہے اسی سارے سرکار دے امتیاں نماز سانوں بھی پڑھنی چاہیے وہ بھی عشق کی ہے اگر محفل چاہ کے دیکھو نا مفت سانوں لنگر بھی لبدا ہے نعت خان نعت پڑھے تو مفت دے وچوں دی خدمت بھی ہوندی ہے خطیب خطابت کرے تو دی مفت چ خدمت ہوندی ہے ایتھے اسی آ کے یہ بھائی اسی بڑے بڑے عاشق رسول ہاں تے بھائی نماز تے کڑے پیسے لگ دے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی مہربانی فرمایا کرو ادھر بھی تشریف لے گیا بہرحال سرکار نو کہنے کا حضور میرے لیے دعا فرما دو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ واسطے دعا فرمائی کہ شہید ہو جا نہیں بلکہ سرکار نے اپنے قریب بلایا اور بار بار تھاپی دے کے سرکار فرما رہے ہیں بار بار تھاپی دے کے سرکار فرما رہے ہیں او میرے بیلی او میرے یار تو غزوہ تبوک چ جاویں تیری تلوار کافراں واسطے اٹھے تیری تلوار تو کافر ذبح ہون جہنم چ جان اور اسلام دے حق چ اٹھے لیکن میرے یار تو شہید نہ ہوئے تو شہید نہ ہوئے تو نہ شہید ہوئے صحابہ اکرام بڑے حیران بڑے پریشان کہ سرکار کی فرما رہے ہیں آج اگیوں نبی پاک نے کی دعا ہو رہی تھی فرمایا میرے یار میں چاہنا کہ تو آرام کر رہا ہوئے تینوں بخار چڑھے بخار دے نال تیری موت واقع ہوئے اور اس دنیا تو پردہ فرما جائے وقت گزردا گیا غزوہ تبوک بھی ہو گیا وہ بندہ اپنے گھر دے اندر بیمار ہویا بیمار ہونے تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی اس سے بیماری دے اندر وہ صحابی رسول فوت ہو گئے جس ٹائم فوت ہوئے تو سرکار نے کنوں فرمایا ابو بکر عمر چلو جا کے میرے یار کی قبر تیار کرو میرے یار کی قبر تیار کرو جڑے جڑے دوست جا کے کسی میت واسطے قبر کٹ دینے اے دو ہتھاں نال سلوٹ ہے بھائی اے کسی اور دا کام نہیں ابو بکر اور عمر دی سنت ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی جزائے خیر عطا فرمائے عاشقان رسول کہ جا کے قبر کٹو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چراغ اٹھایا اور قبر دے سرانے کھڑے نے لوگ جنازہ لے کے آگئے سرکار خود قبر دے بیچ تشریف لگے اور جا کے تشریف لے جا کے فرمایا میرے صحابہ لے آؤ میرے یار دا جنازہ میں نے اٹھا دے خود اپنے عاشق دا جنازہ پکڑ
پکڑ کے سرکار نے قبر دے وچ لٹایا. وجد کہنا کہ وہ عاشق بھی کہنا ہوئے گا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں کہ ایڈا اعلیٰ سائیں یار جڑا مردیا دم تک بھی ساتھ چھڑ کے نہیں جاتا ہے. پہلے قبر چ دفناوے, پھر اگلا جملہ کمال دا سن. قبر چ دفنان تو بعد جدو سارے ہی کرو کری چلے جان تے سوالان دے جواباں ویلے سونا پھر تشریف لے کے آ گیا. اتنا کریم سونا, اتنا پیارا سونا. حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے حدیث دے راوی وہ ارشاد فرماندے نے میں پوری زندگی کدی حسرت نہیں کیتی, پوری زندگی کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی, لیکن جدن سرکار نے او حضرت صحابی رسول اللہ نام سنو حضرت عبداللہ بجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں جدو انہوں نے میں قبر دے وچ لٹا رہے سن سرکار تے میرے دل وچ خواہش ہوئی کہ کاش آج جتنے عبداللہ نہ ہوندا بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتا. یہ عاشقوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی گردن رسول اللہ کے قدموں پہ بارنا چاہتے ہیں. سرکار نے وہ آخری حج جب کیا, قربانی فرمائی, اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں اونٹ اپنی گردن ایک دوسروں کو مارتے ہوئے اپنی گردن نکال کے سرکار کے سامنے آتے تھے, اور سرکار کے سامنے اس لیے آتے تھے کہ یار جنی جلدی ہوئے بس صرف اسی ایک باری یار دے تو قربان ہو جائیے, اسی یار دے تو قربان ہو جائیے. آخری صرف بات اور گفتگو نو سمیٹ رہے ہیں آپ. سرکار دے ملاد دے حوالہ نے ایک روایت تسی سنی ہوئی ہے کہ حضرت جناب سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیے نے جو سرکار تشریف لے کے آئے, اتنا نور پھیلیا, اتنا نور پھیلیا کہ میں ملک شام دے محلات بھی روشن دیکھے. سانو اگر کوئی ویسے مسئلہ سمجھانا چاہے تو شاید مسئلہ سانو عقل دے نہ سمجھ آئے, عقل نہ اگر سوچیے سی جملے تے ذرا غور کیجیے. سانو کوئی عقل نہ منائے کہ کتھے مکہ کتھے ملک شام سرکار دی ولادت ہوئے اور اتنا نور کہ حضرت آمنہ اپنی آنکھاں مبارکہ نال ملک شام دے محلات دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک سائڈ تے رکھو اس حدیث مبارکہ نو بڑی توجہ نہ, خاص کر سکولوں کالج دے یونیورسٹی دے سٹوڈنٹاں دی توجہ صرف جاواں گا اپنا سبق سنان واسطے, تانوں نہیں اپنا سبق سنان واسطے. مہربانی نے صرف اتنا مسئلہ سن لو, حدیث نو رکھ کے سائڈ تے اور حدیث نو سمجھ, دوسری سائڈ تے سائنس دا ایک مسئلہ رکھ. سائنس دی زبان دے اندر ایک سائنس دی شاخ ایکس رے. ساڑی باڈی ساڑا جسم ایکس رے کدوں کردا ہے, مشین ساڑے اندر لگ دی ہے اور اس مشین کی روشنی ساڑے جسم دے اندر ٹرانسپیرنٹ ہوندی ہے, گزر دی ہے روشنی, اور وہ گزر کے اندر جا کے دس دی ہے کیڑی چیز کتھے ہے تے کیڑی کتھے نہیں ہے. ایکس رے نو تو تسی جان دے گا نا یار, یعنی کہ وہ مشین دی لائٹ جڑی ہے جو جسم سے داخل ہوئے, جسم دے اندر داخل ہونے دے نال پورے جسم دا ڈیٹا جڑا ہوندہ ہے وہ کٹ کے ایکس رے رکھ دینا بھی جناب حضرت صاحب دے اندر ہے. اس سائنس کے مسئلے نال اس حدیث میں ملا کے ذرا جوڑ کے سن. حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خارج منی نور, اور جدوں سونا پیدا ہویا میرے جو نور خارج ہویا, اس نور دی اتنی طاقت کہ وہ نور جدوں میرے جو خارج ہو رہے تھی رستے مکے دے پہاڑ نے, مدینے دی بستی ہے, پتھا دے پہاڑ نے, شام دے پہاڑ ہے, اور انہاں سارے پہاڑاں دے وچوں وہ نور ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہویا, گزر دیا ہویا, او ملک شام دے محلات روشن پہ دکھا رہے ہیں, ملک شام دے محلات روشن پہ دکھا رہے ہیں. او نور ذرا خیال کرو, او نور نو اگر حضرت آمنہ دیکھن تے حضرت آمنہ دا یہ مقام کہ انہاں دی آنکھ دی اتنی طاقت ہو جائے کہ مکے بیٹھ کے شام دیکھ لیں تے اللہ ہی جانے اس نور دا اپنا مقام کی ہوئے گا, اس نور والے دی اپنی کی شامل گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمہاری حاضری قبول فرمائے.